یہ تھے جناب مولانا اقرار حیدر۔ اب آپ کے سامنے زیر منبر ہوں گے خطیب ولایت علی، خطیب نوجوان جناب مولانا الطاف حسین بٹ آف دیبالپور۔ مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، بلند تر صلوات۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ہماری سزیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرا اللہ کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹنا۔ بادشاہ حسین کے اس پاک ذکر کی عزت کے صدقے میں میرا اللہ جتنے حاضر ہیں، کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما، کوئی بے روزگار ہے باروزگار بنا، کوئی بے رزق ہے رزق حلال میں دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما، ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گنہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ درود سارے صحبان بلند آواز سے تلاوت فرمائے، اللہم صلی علی۔ بارے دیگر بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذی وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ کوفہ کا ایک رہنے والا، میں نے گفتگو شروع کر دی، ایک لمحہ بھی آپ کا ضیاء ضائع کے بغیر 2-4 منٹ کی حاضری، ایک سطر فضیلت کی اور ایک سطر مسائل کی، بس توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دیا۔ کوفہ کا رہنے والا، نام ہے اس کا احمد کوفی، احمد کوفی، علی بادشاہ کا صحابی۔ فجر کی نماز کا وقت، اگر میری آواز آپ تک آئے تو پھر آپ کی آواز بھی میرے تک آنی چاہیے، لفظوں کی سمجھ آئے تو پھر مزہ ہوتا ہے بولنے کا، ایسے ہاتھ بلند بھی نہیں کرنا، آپ نے سمجھ آئے تو پھر بیٹے کا حق بنتا ہے کہ دعا دیجیے گا۔ احمد کوفی کا صحابی کا نام ہے، علی بادشاہ کا پیارا صحابی ہے، بڑا پیار والا۔ فجر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کے بعد علی بادشاہ نے پیچھے دیکھا، احمد کوفی کھڑا ہوا تھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، احمد کوفی تجھے جنت چاہیے؟ آپ سلامت رہے۔ احمد کوفی تمہیں جنت چاہیے؟ جی بادشاہ آپ کو مانا ہی اسی لیے تھا کہ جنت چاہیے۔ اچھا، فرمایا 2000 دینار دے میں تجھے جنت دے دیتا ہوں۔ آپ سلامت رہے۔ جن کے چہرے میں مسکراہٹ آئی ہے، صدر میں کہوں گا آپ کے چہرے پہ داغ نہیں، ہلکی سی ولایت کی مسکراہٹ آپ کی پیشانیوں پہ آتی جائے، میں خوش کھڑا ہوں۔ فرمایا 2000 دینار مجھے دے، میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ اس نے کہا سرکار 2000 دینار کی بات نہیں، 4000 لے، جنت دے۔ فرمایا نہیں، مجھے 2000 دینار چاہیے۔ یہ دوڑ کے اپنے گھر گیا، 2000 دینار لے کے علی بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ بادشاہ یہ 2000 دینار جنت۔ فرمایا یہ مجھے نہیں چاہیے۔ آج صبح ایک سوالی آیا تھا دروازے پہ، اس نے کہا تھا کہ علی بادشاہ تو کائنات کی مشکلیں حل کرتا ہے، مجھے 2000 دینار چاہیے، اس لیے میں نے کہا کہ تجھے جنت چاہیے، اسے 2000 دینار چاہیے، تجھ سے 2000 دینار لیتا ہوں، اس کی مشکل کشائی، تیری بھی مشکل کشائی۔ تیری مشکل ہے جنت، کہ جنت ملے، تجھے جنت مل جائے گی، اسے 2000 دینار چاہیے، اسے 2000 دینار مل جائے گی۔ بادشاہ نے اس سے لیے، اس کو دے دی، وہ بھی راضی یہ بھی راضی۔
मौलाना ने फरमाया ऐसे नहीं, कोई कागज कलम ले गया, मैं तुझे लिख के दे देता हूँ। ये दौड़ के गया, बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, इससे जल्दी हो नहीं सकती। घर गया, कागज कलम ले गया। अहमद कूफी नाम याद है जी? इसने कागज कलम अली बादशाह के हाथ में दिया। अली बादशाह ने लिख दिया जी, मैं अली जवानाने जन्नत का सरदार हसन हुसैन का बाबा ये लिख रहा हूँ कि ये अहमद कूफी मेरा सहाबी, इसे मैं जन्नत दे दी मैंने। ये बड़ा खुशी खुशी हाथ में कागज कलम लेके अपने घर की तरफ आया। इसका एक जवान बेटा, एक बीवी घर के सेन में खड़े हुए थे। खुशी के मारे ये दौड़ के घर के अंदर दाखिल हुआ। ये पहली सीढ़ी से इसका पांव फिसला, इसका पांव फिसला, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, इसका पांव फिसला और ये गिरा और गिरते ही मर गया। हाथ में कागज कलम, जन्नत की रसीद हाथ में, गिरा और गिरते ही मर गया। इसकी बीवी और बेटा दोनों देख रहे थे, दौड़ के करीब आए, बाबा को उठाया, वो मर चुका था। हाथ में कागज देखा, अली बादशाह की रसीद, साथ मोहर लगी, अली बादशाह ने जन्नत लिख दी। ये दौड़ा इसका बेटा हाथ में रसीद लेके अली बादशाह के पास, या अली, हाँ बोल अहमद का बेटा क्या हुआ है? मौला वो मेरे बाप को अपने जन्नत लिख के दी है, वो तो घर में दाखिल हुए और दाखिल होते ही मर गए। सदर सुनिएगा, सदर खुदा की कसम, मैं सोने की कलम से लिखी हो तो फिर भी हक अदा नहीं होता। आप बोलो ना बोलो, आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए दाद है। इसने कहा या अली, आपने जन्नत लिख के दी, आपने जन्नत लिख के दी, पहला कदम मेरे बाबा के घर में आया और वो तो आते ही गिरते मर गया। अली बादशाह मुस्कुरा के कहते, मुझे पता था उसने मर जाना है, इसलिए लिख के दी थी। मुझे पता था उसने मर जाना है, इसलिए मैंने लिख के दी। अच्छा सरकार, आप फरमाया गुस्ल कफन मैं अली करूंगा। क्या कहने अहमद कूफी तेरी किस्मत की, जिसका गुस्ल कफन दफन जनाजा अली खुद कराए। अली बादशाह ने गुस्ल कफन दफन सब कुछ हो गया, जनाजा अली बादशाह ने खुद पढ़ाया। पीछे असहाबे किराम, बादशाह अली के मानने वाले, शिया अली बादशाह के, सबने जनाजा पढ़ा, दफन हो गया। अहमद कूफी कब्र बन गए। कब्र का बनने के बाद सारे असहाबे किराम चले गए। कब्र के एक तरफ अहमद कूफी का बेटा, दूसरी तरफ बादशाह अली, दोनों मुस्कुरा के कब्र की तरफ देख रहे हैं। अहमद कूफी के बेटे ने कदमों पे हाथ रखा, या अली, मैं भी आपका शिया हूं, मेरा बाबा भी आपका शिया था, लेकिन एक मुझे फिक्र है थोड़ी सी। आपने लिख के दी है, मेरे बाबा को जन्नत मिल गई होगी, मुझे पता है। आपने लिख दी, आप जन्नत के सरदार हैं, उसे जन्नत मिल गई होगी, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे दिखा दे कि मेरा बाबा अब किस हालत में है। एक लम्हे के लिए मुझे दिखा दे कि अब मेरे बाबा की क्या हालत है कब्र में। इतना कहना था। अहमद कूफी के बेटे ने कहा, मुझे इस कब्र का मंजर दिखाएं। अली बादशाह ने 2 उंगली बुलंद की, सामने कब्र के ऊपर की, फरमाया अहमद कूफी का बेटा इस कब्र के अंदर देख। उसने कब्र के अंदर देखा, हैरान होकर देखा, परेशान होकर देखा, मुस्कुरा के देखा, घबरा के देखा, हैरान होकर देखा, कभी मुस्कुराता है, कभी परेशान होता है, कभी फिर हैरान होता है। अली बादशाह का हाथ चूम के सीने से लगाया। अली ने कहा, कब्र में क्या हो रहा है? उसने कहा, अली तेरे क्या कहने, कब्र के अंदर भी तू है, कब्र के बाहर भी तू है। कब्र के अंदर भी तू है, कब्र के बाहर भी तू है। और जिक्र इमाम हुसैन तो ऐसा जिक्र है, बंदा यहां बैठ के परेशान हो ही नहीं सकता। इनके सामने खड़ा होकर बंदा अपनी परेशानी लेके बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। तुम परेशान थे, मुश्किलों में घिरे हुए थे, इस दरवाजे के बाहर, दरवाजे के अंदर तुम अपनी मुश्किल सामने नहीं रख सकते। हुसैन इतना बड़ा मुश्किल कुशा है, मैं कैसे बताऊं हुसैन कितना बड़ा मुश्किल कुशा है। बस इतना ही बता देता हूं, कोशिश करूं, किसी जुबान में इतनी तहारत नहीं, जिस्म में कुव्वत नहीं, लहजे में सख्त नहीं, मैं हुसैन की करीमी पढ़ सकूं, मैं हुसैन की मुश्किल कुशाई पढ़ सकूं। हुसैन कितना बड़ा मुश्किल कुशा है। आपने आज तक सुनते रहे कि अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा। आओ हुसैन की मुश्किल कुशाई की एक छोटी सी चमक दिखाता हूं। हुसैन इतना बड़ा मुश्किल कुशा है। हुसैन अपने जिक्र में बैठे हुए परेशान की परेशानी किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। हुसैन तो वो मुश्किल कुशा है। हुसैन दरबार रिसालत से निकलने वाले परेशान की परेशानी बर्दाश्त नहीं करता। एक मर्तबा निकला था, नाम था राहिब, आंखों में आंसू लेके जा रहा था। रास्ते में मौला हुसैन मिल गए थे। मौला हुसैन ने रो के पूछा था, राहिब आंखों में आंसू लेके जाके तू हमारे नाना के दरबार की ताब पे तोहमत लगा रहा है, तू हमारे नाना के दरबार करने के गया था? उसने कहा बेटे मांगने गया था, बेटे मिले नहीं, आंखों में आंसू लेके जा रहा हूं। मुस्कुराया है कायनात का बादशाह हुसैन, मुस्कुरा के कहते ये बेटा देना कौन सी बड़ी बात है। अगर हम चाहें, अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो मरियम को
پہچانا نہیں مسلمانوں نے حسین کو، نہیں پہچانا، خدا کی قسم نہیں پہچانا مسلمانوں نے حسین کو۔ آج سینے پہ ہاتھ مار کے بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایک ہی صدر کو تیرے دل سے ہائے نکلے، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر، لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر۔ تم ہائے کرتے ہو، خدا کی قسم اس ہائے کا کبھی اجر دیکھنا، ڈھونڈنا اس ہائے کرنے کا اجر، اس کا اجر کیا ہے؟ قبر کی کوٹھری میں تجھے پتہ چلے گا حسین کو رونے کا اجر کیا ہے۔ مصر کا ایک رہنے والا ہے، کہ صدر کہوں گا بس ایک روایت پڑھوں گا۔ مصر کا ایک رہنے والا یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک 10 مجلسیں اپنے گھر میں کروایا کرتا ہے، اور اچانک ناگہانی آفت سے اس کی موت ہو گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا، ادھر یہ اللہ کو پیارا ہوا، ادھر آسمان پہ محرم کا چاند آ گیا، چھوٹی اولاد، گھر میں فاقے، کھانے کو روٹی نہیں۔ اس کی بیوی نے آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا، روئی ہے محرم کا چاند دیکھ کے، رو کے کہتی ہو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، میں مر جاتی پھر آسمان پہ آتا۔ جو محرم کرواتا تھا، مجلس ذکر امام حسین کرواتا تھا، وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹی اولاد ہے، میں کیا کروں؟ پہلے تو آسمان پہ محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، میرے گھر سے ماتم کی صدائیں آتی تھی، یا حسین یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی تھی، جو انتظام کرتا تھا وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، گھر میں فاقے، چھوٹی اولاد، میں کیا کروں؟ روتی روتی چھت کے اوپر گئی، محرم کا چاند دیکھ کے کربلا کی طرف منہ کر کے رو کے کہتی حسین میں تجھ سے بڑی شرمندہ ہوں، آج میرے گھر میں کچھ ہوتا میں تیرا ذکر کرواتی۔ روتی روتی چھت سے نیچے اتری، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، رونے لگی، رو رو کے کہتی زہرا مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بیٹے کا ذکر نہیں کروا سکتی، زہرا مجھے معاف کر دینا، پہلے 10 دن مجلسیں ہوتی تھی، میں کہاں جاؤں، ہر گلی سے حسین کا ذکر کی آواز آتی ہے، لیکن میرے گھر میں حسین کا ذکر نہیں ہو رہا۔ روتی ایسی رو رہی تھی، ابھی رونے کا عالم تھا، یہ دروازے پہ دستک ہوئی، یہ دوڑ کے دروازے پہ دروازہ کھولا، سامنے 4 بیویاں کھڑی ہوئی تھی، جو پہنچ گئے ہو اجرکم من اللہ، اللہ ہائے قبول کرے۔ 4 بیویاں کھڑی دروازے پہ، جو بڑی بیوی ہے نا، 3 بیویاں بڑی ہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے، دروازے پہ دستک دے کے کہتی ہے بی بی ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے، رو کے کہتی ہے اللہ کا نام مجلس کا نام نہ لو، پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، جو کرواتا تھا وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بڑی جو بی بی تھی رو کے کہتی ہے اگر تو ہمیں اجازت دے ہم تیرے گھر میں 10 دن مجلس کروائیں، ہم بھی حسین کی عزادار ہیں، ہم بھی حسین کی ماتمدار ہیں، اگر تو کہے ہم تیرے گھر میں 10 دن حسین کا ذکر کروائیں۔ یہ بی بی رو کے کہتی تم ہو کون؟ یہ رو کے کہتی ہم مسافر ہیں، رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، تو کہے اللہ ہائے قبول کرے، تو کہے ہم تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں، بس عزادارو ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت دینا، یہ میرے بندے آتے ہیں۔ یہ بیویاں گھر میں آ گئی، یہ مصر کی عورت خود روایت کرتی ہے، یہ کہتی 10 دن میں ان بیویوں کو دیکھتی رہی، ساری رات یہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتی، تہجد کی نماز پڑھ کے مصلی چھوڑ دیتی، ایک بی بی دریاں بچھاتی، ایک بی بی نیاز بناتی، جو سب سے بڑی بی بی تھی وہ مصائب پڑھتی، اور یہ میرے بندے ہاتھ ہے چھوٹی اولاد والے، جو سب سے چھوٹی بی بی تھی نا وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے جو بھی مستور آتی اسے کہتی تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی۔ چھوٹی بی بی دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے کے لیے میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور وہ تڑپتی، وہ گھر میں رہنے والی بی بی تڑپتی، رو کے کہتی میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں کیسے پوچھوں۔ یہ جو بڑی بی بی تھی یہ ایسے مصائب پڑھتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی،
اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، سیدہ اجر عطا فرمائے۔ یہ ایسے مسائل پڑھتی جیسے موقع کی گواہ ہو، جیسے حسین کو، جیسے اکبر کو برچھی لگتی دیکھی ہو، جیسے قاسم کے ٹکڑے اس نے آنکھوں سے دیکھے ہوں۔ بس عزیزدارو 9 محرم کی رات سب سے جو بزرگ بی بی تھی اس نے برقع سنبھالا، سر پہ رکھا، ساتھ اپنے باقی بیویوں کو لیا۔ اس بی بی کو کہا اچھا بی بی ہمارا آخری سلام، ہم جاتی ہیں۔ وہ گھر والی بی بی قدموں پہ گر گئی، اللہ کا نام ہے تمہیں، حسین کا واسطہ۔ ایک دن رہ گیا اکبر کے بابے کا، حسین کی شہادت میرے گھر میں منا کے جاؤ۔ بڑی بی بی رو کے کہتی ہے میرا کام بڑا ضروری ہے، میرا سفر بڑا لمبا ہے۔ وہ بی بی رو کے کہتی ہے بی بی تو جو کہہ رہی ہے کام بڑا ضروری ہے، حسین کی شہادت سے بڑا کون سا کام ہے؟ اتنا لفظ کہنا تھا۔ وہ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے معاف کر، میرے اکبر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، کربلا کا سفر بڑا لمبا ہے، میں نے کربلا جانا ہے، ماتم کر سکتے ہو کر لینا۔ رو کے کہتی تو اپنا اکبر کہہ رہی ہے، تو کوئی حسین کی بہن زینب ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ وہ رو کے کہتی ہے سر سے برقع اتار کے، پہچان میں حسین کی بہن زینب ہوں، جو دریا بچھاتی تھی وہ غازی کی بہن رقیہ تھی، اور جو نیاز بناتی تھی وہ کلثوم تھی۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے جو 4 سال کی بچی تھی کوئی اور نہیں، حسین کی سکینہ۔ اور رو رو کے کہتی بابا تیرے بعد موسم بدل گئے۔ یہ تھے جناب خطیب ولایت علی جناب مولانا الطاف حسین بٹ۔ اب آپ کے سامنے زیب منبر ہوں گے ذاکر اہل بیت شیریں بیاں جناب سید علی قاسم نقوی، جو کہ اپنے بہترین انداز میں فضائل آل محمد، مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ذاکر کی آمد کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری والنعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن لعنت، آواز بلند صلوات۔ دعائے